ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. رمضان المبارک کے فقہی مسائل کے اعتبار سے آج انشاءاللہ تبارک و تعالی بقیہ مسائل جو رہ گئے ان کا بیان کیا جائے گا. سوشل میڈیا پر ہمارے کچھ سامعین و ناظرین کا یہ خیال بھی ہے کہ ہم ان مسائل کو بیان کرنے کی ساتھ ساتھ ان کے دلائل کا بھی ذکر کریں، لیکن جیسا کہ میں نے اس موضوع کی ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ یہ سیشن جو ہے یہ صرف اور صرف روزے کے ٹوٹنے کی وجوہات، ان کا نتیجہ اور اس کا حکم جو ہے اس حد تک جو ہے یہ سیشن جو ہے یہ اس میں اتنی چیزیں صرف عرض کی جائیں گی، کیونکہ جب آپ ان چیزوں کے دلائل کا ذکر کریں گے تو جیسا کہ ہم نے کم و بیش 20 منٹ کا صرف یہ ٹائم رکھا ہوا ہے، تو آپ یقین کر لیجئے کہ اگر ان کے دلائل اور اس کی تفصیلات میں جائیں تو 20 منٹ کی ایک نشست میں شاید ایک مسئلہ بھی بیان نہ ہو پائے. اس لیے ہم اس نشست کو محدود رکھیں گے. میں پھر عرض کروں گا صرف مسائل کے بیان کی حد تک، تاکہ ہمارے عام سے عام ناظرین، تھوڑے پڑھے لکھے ناظرین جو ہیں وہ بھی رمضان المبارک کے مسائل کو سیکھ سکیں اور اس کے مطابق جو ہے علم دین کو آگے بڑھانے میں وہ مددگار ہو سکے. آج ہمارا جو اپنا ریسرچ ورک تھا رمضان المبارک کے مسائل کے حوالے سے، اس میں 14ویں نمبر پر جس مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے وہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کو ہم اختصار کے ساتھ، مزید اختصار کے ساتھ عرض کریں گے تاکہ یہ بیان جو ہے آج کی نشست میں مکمل ہو سکے. مسئلہ اس میں 14 نمبر پہ یہ ہے کہ ناک میں دوا کا چڑھانا حالت روزہ میں. جس طرح کہ ہمارے ہاں نیسے سپرے ہوتا ہے، یعنی نوز میں کسی دوائی کا چڑھانا، ایسا کرنے سے ناک میں دوا چڑھانے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. ایسی حالت میں جب ناک میں دبا کے چڑھانے سے روزہ ٹوٹے گا
تو اس کی صرف قضا ہوگی، اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ 15واں مسئلہ اس میں یہ ہے کہ حالت روزہ میں انہیلر کا استعمال کرنا، جیسے سانس کے مریض جو ہے وینٹولین وغیرہ کا، فلوتھید وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہو، ایسی چیز یعنی موجودہ دور میں چونکہ انہیلر کو کم و بیش سارے لوگ سمجھتے ہیں، انہیلر کا استعمال جو ہے حالت روزہ میں اگر کیا گیا تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسے روزے کی بھی قضا جو ہے وہ رمضان المبارک کے بعد دینا لازم ہوگی، ہاں کفارہ جو ہے وہ نہیں دینا پڑے گا۔ 16واں مسئلہ اس میں یہ ہے انجیکشن یا ڈرپ کا جو ہے وہ لگانا۔ کوئی بندہ حالت روزہ میں بیمار ہو جائے تو اس کو اگر انجیکشن جو ہے وہ حالت روزہ میں لگوانا پڑے، ڈرپ کا استعمال کرنا پڑے، اس معاملے میں بھی آپ کو موجودہ دور کے فقہا جو ہیں ان کی مختلف آراء جو ہیں وہ ملتی ہیں۔ یاد رکھیے فقہا ہیں، میں واعظین کی بات جو ہے وہ عرض نہیں کر رہا، مبلغین کی بات نہیں کر رہا، خطباء کی بات جو ہے وہ نہیں عرض کر رہا، جو موجودہ دور کے فقہا ہیں علمی طور پر ان کے اس میں مختلف دلائل ہیں جس کی بنا پر وہ اس کا مختلف حکم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ جس چیز کو ہم پریفر کرتے ہیں، جن فتاوی کو ہم زیادہ دین اور شریعت کے مطابق اور قریب سمجھتے ہیں، دین اور شریعت کے قریب جن کو ہم سمجھتے ہیں، اس کے مطابق ہم نے جو ہے بحمداللہ تعالیٰ اس کو ترتیب دیا ہے، اور اس میں ہم نے ان فتاوی کو فالو کیا ہے، اور ہم شرح صدر کے ساتھ اس بات کو سمجھتے ہیں، اور یہ مسئلہ ہم ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنے لگے ہیں کہ حالت روزہ میں انجیکشن یا ڈرپ کے استعمال سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ شوگر کا مریض ہو یا اور کسی بھی حالت میں بندہ بیمار ہو جائے اور انجیکشن لگوائے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسی صورت میں بھی روزہ کی قضا دینا ہوگی۔ 17 نمبر کے اوپر جو مسئلے اس میں ہم عرض کریں گے، اور یہ بات ذہن نشین ایک اور بات فرما لیجیے ہمارے ناظرین، لوگ جو ہے وہ بعض اوقات خالی انجیکشن کا پوچھتے ہیں، اور یہ چیز ذہن نشین فرما لیجیے کہ جن علماء کے نزدیک انجیکشن کے لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کے نزدیک پوری ڈرپ بھی لگ جائے پھر بھی روزہ ختم نہیں ہوتا۔ آپ اس بات کو خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ احتیاط پر مبنی قول اور فتویٰ کون سا ہے۔ چند ملی لیٹر کے انجیکشن سے لے کر آدھا لیٹر اور لیٹر تک کی جو ڈرپ ہوتی ہے اس کے لگنے تک ان کا یہی فتویٰ ہے کہ روزہ اس سے ختم نہیں ہوگا، خالی انجیکشن کی بات نہیں ہے۔ سو اس بات کو ضرور فالو اپ کرنا چاہیے، اس کو ضرور فالو کرنا چاہیے کہ جو چیز احتیاط کے زیادہ قریب ہو اس کے اوپر عمل کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ 17 نمبر پر ہم نے جو مسئلہ عرض کیا وہ یہ ہے لپسٹک وغیرہ کا استعمال حالت روزہ میں کر لینا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ویسلین وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، لپسٹک کا استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں جو لپس کے اوپر، ہونٹوں کے اوپر لگائی جاتی ہیں، ان کے استعمال سے جو ہے وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 18 نمبر پر ہم نے یہ مسئلہ عرض کیا ہے بلڈ ٹیسٹ کے حوالے سے۔ کوئی شخص اگر حالت روزہ میں اپنا بلڈ ٹیسٹ دیتا ہے، بلو پروبے دیتا ہے، تو بلڈ ٹیسٹ کے دینے سے بھی روزہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، اور روزے کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر جو ہے وہ نہیں پڑے گا۔ بعض ہمارے احباب اتنا سادہ ہوتے ہیں کہ مجھ سے ایک دفعہ یہ مسئلہ بھی پوچھا گیا بھائی کہ شاہ صاحب کمال بات ہے کہ اب یہ تو کہتے ہیں کہ انجیکشن لگنے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور بلڈ ٹیسٹ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو انجیکشن میں بھی تو سوئی لگائی جاتی ہے جسم میں، اور بلڈ ٹیسٹ میں بھی سوئی لگائی جاتی ہے۔ بات نیڈل کے سوئی کے لگنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ بلڈ ٹیسٹ میں خون جسم سے نکالا جا رہا ہے، اور انجیکشن اور ڈرپ میں جسم کو طاقت دینے کے لیے
کوئی چیز جسم کے اندر انجیکٹ کی جا رہی ہے اور جسم میں توانائی پہنچانے کے لیے وہ جسم کے اندر جو ہے اس کو پہنچایا جا رہا ہے. سو بلڈ ٹیسٹ جب لیا جاتا ہے تو بلڈ ٹیسٹ کے لینے سے روزہ ختم نہیں ہوگا، انجیکشن یا ڈرپ کے لگنے سے روزہ ختم ہو جائے گا اور ایسے روزے کی قضا جو ہے وہ دینا پڑے گی. 19 نمبر پر اس میں یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ جان بوجھ کر منہ بھر کھانے کی کہہ کرنا، جان بوجھ کر منہ بھر کھانے کی کہہ کرنا. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر حالت روزہ میں کھانے کی کہہ منہ بھر کے کرے تو ایسی صورت میں روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. جان بوجھ کر کہہ کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص حالت روزہ میں بیمار ہو جائے اور بیماری کی کیفیت ایسی ہو کہ ڈاکٹر یہ امبفالے کر دے اور اس چیز کو پریفر کرے کہ جو کچھ کھایا ہوا ہے جب تک وہ جسم سے باہر نہیں نکلے گا مریض صحت مند نہیں ہوگا. ایسی صورت میں بعض اوقات مریض کو عمدن جو ہے ارادتاً اور جان بوجھ کر کہہ کرنا ہوتی ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر منہ بھر کھانے کی کہہ کرے گا تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، مگر ایسے روزے کی بھی بعد میں قضا جو ہے وہ ادا کرنا ہوگی رمضان المبارک کے بعد. اسی طرح اس سے ملتا جلتا اگر کسی نے کڑوے پانی کی کہہ کی، بلغم کی کہہ کی یا خون کی کہہ کی، تو یہ چیزیں اگر جسم کے اندر سے باہر نکلی، بلغم باہر نکلی اس کی کہہ ہوئی، کڑوا پانی باہر نکلا اس کی کہہ ہوئی، یا خون اور بلڈ کی کہہ ہوئی، تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ موجود رہے گا اور روزہ ختم نہیں ہوگا. 21 نمبر پر یہ مسئلہ جو ہے عرض کیا گیا کہ جب عورت کو حیض آ جاتا ہے، اس کے مخصوص ایام شروع ہو جاتے ہیں، سو حیض کی صورت میں جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جتنے دن عورت جو ہے اس بیماری کی کیفیت میں مبتلا رہے گی اتنے دنوں کی رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا اس کے ذمہ ہوگا. نمبر 22 پر اس میں جو مسئلہ ہم نے عرض کیا ہے وہ ہے حالت روزہ میں احتلام کا ہونا. جب بندہ سویا تو پاکیزہ حالت میں سویا، جب وہ اٹھا تو اس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہوا تھا. اگر حالت روزہ میں جو ہے احتلام ہو جائے تو اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، خالی بندے کو اٹھ کے غسل کرنا ہوگا، روزہ پر کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. نمبر 23 نمبر پہ ہم نے جو مسئلہ عرض کیا وہ ہے حجامہ. حجامہ آپ کو پتہ ہے ایک طریقہ علاج ہے، اور یہ پرانا طریقہ علاج ہے جو صدیوں سے جو ہے وہ انسانوں میں چلا رہا ہے. ہر دور میں مختلف چیزوں کے نام جو ہے وہ مختلف علاقوں میں مختلف ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اس کا زیادہ پاپولر نیم جو ہے وہ حجامہ چلتا ہے. حجامہ اگر حالت روزہ میں حجامہ جو ہے وہ طریقہ علاج اختیار کیا گیا تو اس کے کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ جو ہے وہ موجود ہے اور روزہ برقرار ہے. اس صورت میں روزہ ختم نہیں ہوگا. نمبر 24 نمبر پہ ہم نے یہ مسئلہ اس میں عرض کیا ہے کہ کوئی شخص اگر حالت روزہ میں پان کا استعمال کرے، تمباکو کا استعمال کرے یا سنف کو چبائے، پان، تمباکو یا سنف، ان چیزوں کو حالت روزہ میں چبانے سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اور اس صورت میں اگر روزہ ٹوٹا تو اس کی بھی صرف قضا دینا ہوگی، کفارہ دینے کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی کفارہ اس میں دیا جائے گا. یعنی کسی شخص نے حالت روزہ میں پان کھا لیا، تمباکو کا استعمال کیا، سنف جس کو دانتوں میں رکھ کے آہستہ آہستہ چباتے رہتے ہیں، اس کا استعمال کیا،
تو ان چیزوں کے استعمال سے بھی روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور روزے کی بعد رمضان المبارک جو ہے اس کی قضا دینا ہوگی۔ دو مسئلے جو ہیں وہ اس کے اندر مزید باقی رہ گئے ہیں، میں اختصار کے ساتھ ان کا بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ اگر حالت روزہ میں مسواک کی گئی تو مسواک کے کرنے سے روزہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ مسواک اگر کوئی بندہ ایک دفعہ کرے یا دن میں 5 مرتبہ کرے، یعنی جب بھی فرض نماز کے لیے وضو کرے تو مسواک کر لے۔ جو نمازیں حالت روزہ میں آتی ہیں، نمازوں کے علاوہ، نمازوں کے وضو کے علاوہ، اس کے علاوہ بھی اگر وہ دن کو مسواک کرنا چاہے تو جتنی دفعہ بھی مسواک کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ ختم نہیں ہوگا، روزہ موجود ہے، روزہ برقرار ہے۔ ہاں، اگر کسی نے ٹوتھ پیسٹ کرنا ہو یا ٹوتھ پاؤڈر کرنا ہو، یعنی ٹوتھ پیسٹ اگر تھن کریم اور جو دانتوں کو صاف کرنے والا پاؤڈر ہے جو وہ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا جب بھی استعمال کیا جائے تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس وقت یہ خیال کیا جائے کہ ان کے ذرات جو ہے وہ حلق میں نہ جائیں۔ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کیا یا ٹیتھ پاؤڈر کا استعمال کیا، اور اس میں یہ خیال کرنے سے مراد یہ ہے کہ ممکن حد تک اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ ان چیزوں کے جو ذرات ہیں وہ حلق سے نیچے نہ اترنے پائیں۔ اگر آپ نے اتنی احتیاط کے ساتھ ٹیتھ برش کیا، بے شک اس کے اوپر جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ بھی لگا ہوا تھا یا ٹیتھ پاؤڈر بھی لگا ہوا تھا، اور اس کے ذرات جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اترے، تو ایسی صورت میں بھی روزہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ حالت روزہ میں جو ہے وہ مسواک کا استعمال کر لیا جائے، اور اگر کسی نے لازمی طور پر ٹوتھ پیسٹ کا یا ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال کرنا ہو تو وہ جب روزہ کھل جائے یا سحری کے وقت روزہ رکھنے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد ان چیزوں کا استعمال کر لیا جائے۔ احتیاط یاد رکھیے علاج سے ہمیشہ بہتر ہوتی ہے۔ کسی شخص نے اگر ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا ہو یا ٹیتھ پاؤڈر کا استعمال کرنا ہو تو یا تو افطاری میں جب کھانا کھائے تو اس کے بعد کرے، یا صبح جب سحری کا کھانا کھا لے تو سحری کا کھانا کھانے کے بعد اور روزہ شروع ہونے سے پہلے اس کا استعمال کر لے۔ لیکن حالت روزہ میں بھی اگر کسی کو کرنا پڑ گیا اور وہ ذرات وغیرہ حلق سے نیچے نہیں اترے تو روزہ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ یہ روزہ کے اہم جو ہے وہ مسائل ہیں جن کو ہم نے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں 3 نشستوں میں عرض کیا ہے۔ ان کے دلائل جو ہیں وہ شرعی کتب کے اندر موجود ہیں، ان کا مطالعہ وہاں سے کیا جا سکتا ہے۔ آج کل تو مطالعہ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ کبھی بھی پرائمری اسکول کا طالب علم جو ہے اس کے ہاتھ میں PhD کے سلیبس کی کتاب نہیں دی جاتی۔ جو بندہ سالمہ رازہ کا جاربہ عاملہ کو بھی درست طور پر نہ پڑھ سکے وہ صحیح بخاری شریف کو کیسے سمجھ پائے گا؟ جو بندہ نماز کی رکعتیں اور نماز کا ٹیکسٹ جو ہے اور یہ خاص عام چیزیں جو ہیں ان کو بھی یاد نہ کر سکے وہ صحیح مسلم شریف سے مسائل کو کیسے دلیل کے ساتھ سمجھے گا؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ ان مسائل کا جن کا ہم نے ذکر کیا، میں نے عرض کیا کہ ان کے اوپر محدثین کی، شارحین کی بڑی بڑی کتب ہیں، اور ان سے اخذ فیض کرتے ہوئے جن میں سب سے معتبر کتاب دور حاضر کی عظیم اردو زبان کے اندر اس وقت تک شاید نعمت الباری فی شرح صحیح البخاری، بخاری شریف کی یہ جو شرح ہے شاید اردو زبان میں اس سے بہتر بخاری شریف کی شرح جو ہے وہ نہیں لکھی گئی۔ یہ مسائل وہاں سے جو ہے وہ اخذ کیے گئے، اور ہمارے مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب زیدہ مجدہ و مد ذیل العالی، ان کی تفہیم المسائل سے جو ہے یہ مسائل اخذ کیے گئے ہیں۔ اور بہار شریعت حضرت علامہ محمد امجد الیاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
وہاں سے ان مسائل کو اخذ کیا گیا ہے، اور سنی بہشتی زیور سے حضرت علامہ عالم فقری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحب نعمت الباری جن کا میں اسم گرامی لینا بھول گیا ہوں، امام المفسرین، امام المحدثین، محدث اعظم و مفسر اعظم حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سو دلائل کو پڑھنے کے لیے کتب الگ ہیں، اس نشست میں چونکہ اتنا وقت موجود نہیں ہے، سو احباب ان مسائل کو سمجھیں، ان مسائل کے اوپر غور و فکر کریں، اور زیادہ سے زیادہ دیگر احباب تک، ماں بہنوں بیٹیوں تک ان کو پہنچانے کا ذریعہ بنے، تاکہ ہم کما حق ہو رمضان المبارک کے اور بالخصوص روزوں کے مسائل کو جانتے ہوئے روزے رکھ بھی سکیں، اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی علم دین آگے پہنچا کے مدد بھی کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔